آپ نے فرمایا میں بتاؤں سچی محبت کسے کہتے ہیں؟ میں بتاؤں وہ محبت جو اللہ اس کا رسول قبول بھی کرے، اور وہ محبت جو اللہ رسول کے ہاں پسندیدہ بھی ہونی پیمنٹ نال کم نہیں بڑھنا، اسے 3 کام کرنے پڑیں گے۔ کیا کیا ہیں؟ کہ فَلْيَصْدِقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، اسے زندگی بھر سچ بولنا ہوگا، جھوٹ نہیں بولے گا۔ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں محبت کو حاصل کرنے کی پہلی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ سچ بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا۔ دوسری کیا ہے؟ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا۔ مَنِ ائْتَمَنَهُ وَمَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، جو امانت میں خیانت نہ کرے، جو کسی کو دھوکہ نہ دے اور کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، وہ سب سے اعلیٰ درجے کا انسان۔ سدرۃ المنتہا پہ جبریل اٹک گئے، یا رسول اللہ بارڈر آ گیا، بارڈر آگے ویزا کوئی نہیں، یہ ایک بالش تو پر گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا، آپ جانے اور آپ کا رب جانے۔ والنجم اذا ہوا، سورہ نجم آسمان کا سفر بتاتی ہے، سورہ اسراء زمین کا سفر بتاتی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اب یہ جاتے ہوئے ہوا یا آتے ہوئے ہوا یہ وضاحت نہیں ہے، لیکن اللہ نے کہا تھا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم اپنے حبیب کو اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ بچیاں بہت قیمتی دولت، میرے نبی کو اللہ نے بچیاں ہی دی، اور کیا میرے نبی نے ان کو محبت سے پالا۔ ایک حدیث یاد آ گئی، میرے نبی نے کہا یہ جو میرے مدینے کے صحابہ ہیں نا، یہ بڑے عالی شان لوگ ہیں۔ کس بات پہ عالی شان ہے؟ تہجد بڑی پڑھ دیں، روزے بڑے رکھ دیں۔ آپ سب سنیں، سسر بھی بیٹھے ہوں گے، ساسیں بھی بیٹھی ہوں گی، بہویں بھی بیٹھی ہوں گی۔ بچیاں بہت قیمتی دولت، میرے نبی کو اللہ نے بچیاں ہی دی، اور کیا میرے نبی نے ان کو محبت سے پالا۔ ایک حدیث یاد آ گئی، میرے نبی نے کہا یہ جو میرے مدینے کے صحابہ ہیں نا، یہ بڑے عالی شان لوگ ہیں۔ کس بات پہ عالی شان ہے؟ تہجد بڑی پڑھ دیں، روزے بڑے رکھ دیں۔ آپ سب سنیں، سسر بھی بیٹھے ہوں گے، ساسیں بھی بیٹھی ہوں گی، بہویں بھی بیٹھی ہوں گی۔ حلال کمائی کرو، کہ میرے نبی کا فرمان ہے جو صبح سے شام تک حلال کمانے میں تھکتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سعد بن معاذ بیٹھے تھے، ان کے ہاتھوں پر اللہ کے نبی کی نظر پڑی تو ہاتھ بڑے سخت تھے۔ تو انہوں نے کہا سعد تیرے ہاتھ اتنے سخت کیوں ہیں؟ کہا جی میں اپنے باغ میں خود کام کرتا ہوں، سخت ہو گئے۔ تو آپ نے سعد کا ہاتھ پکڑا اور ایسے چوما اور کہا اپنے بچوں کو حلال کھلانے جو ہاتھ ایسا ہو جائے گا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ حلال کمائی کرو، کہ میرے نبی کا فرمان ہے جو صبح سے شام تک حلال کمانے میں تھکتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سعد بن معاذ بیٹھے تھے، ان کے ہاتھوں پر اللہ کے نبی کی نظر پڑی تو ہاتھ بڑے سخت تھے۔ انہوں نے کہا سعد تیرے ہاتھ اتنے سخت کیوں ہیں؟ کہا جی میں اپنے باغ میں سعد کا ہاتھ پکڑا اور ایسے چوما اور کہا اپنے بچوں کو حلال کھلانے جو ہاتھ ایسا ہو جائے گا اس پہ جہنم کی آگ۔ میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، تو سارے گناہ کر کے آ میرے پاس آ، توبہ کرنے کے لیے، تو میں کیا کروں گا؟ کہ میں تیرا استقبال کروں گا۔ ومن اعرض عنی نادیتہ عن قریب، اور جو میرے پاس نہیں آتا نا تو اللہ کہتا میں خود اس کے پاس چلا جاتا ہوں۔ میں کہتا ہوں اولک رب غیری، میرے علاوہ کوئی اور خدا ہے؟ میرے علاوہ کوئی اور رب ہے؟ میرے علاوہ کوئی اور مالک ہے؟ میرے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ میرے علاوہ کوئی اور ہے جس کی طرف جا رہا ہے؟ پہلے کوئی میرے جیسا دیکھ پھر مجھے چھوڑ۔ تو میرے نبی نے فرمایا پہلی بات کسی کو دھوکہ نہ دینا، تجارت میں فراڈ ہی فراڈ، اور دیانت ہی دیانت ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ ذمہ داری میں فراڈ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آپ نے فرمایا ہے حفظ امانت، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ کہ نماز چھوڑنے پر آپ نے کہا اس نے کفر کیا جس نے نماز چھوڑی، لیکن دھوکہ دینے پر آپ نے کہا جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا، اس کو امت سے نکال۔ من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا۔ تو میرے نبی نے فرمایا پہلی بات
کسی کو دھوکہ نہ دینا. تجارت میں فراڈ ہی فراڈ اور دیانت ہی دیانت ہے، دونوں چیزیں. ذمہ داری میں فراڈ ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ نے فرمایا ہے حفظ امانت، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا. کہ نماز چھوڑنے پر آپ نے کہا اس نے کفر کیا جس نے نماز چھوڑی، لیکن دھوکہ دینے پر آپ نے کہا جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا، اس کو امت سے چار نکال. بے وقوفوں والی من حرکت غش فلیس منا، لینے کے دینے جس نے پر دھوکہ دیا میری امت سے اپنے نکل سپنوں گیا. کے